سورہ توبہ کیسٹ نمبر 94۔ فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ التوبہ کی آیات ہیں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا تھا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی صفتیں یہ ہیں التائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، اللہ کا حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، بلائی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کے احکام کی پوری نگرانی اور حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے ان کو بشارت دی جنت کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعد کی آیات میں ارشاد فرمایا تھا ایک مسئلہ کہ کسی مسلمان کو کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا مانگنا اللہ سے مغفرت کی جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کا رشتہ دار ہے کافر ہے، جیسے کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات بہت ہو گئے تھے کہ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بھائی مسلمان ہے، ایک بھائی کافر ہے، تو اب فطری بات ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، قرابت ہے، رشتہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں ایک ہدایت جاری فرما دی کہ مومن کی اب یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کرے، چاہے وہ اس کے کتنے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، کیونکہ مشرک ہوتا ہے اور مومن ہوتا ہے۔ اگر بعض لوگوں کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کہ انہوں نے اپنے ابا آذر کے لیے دعائیں کی حالانکہ وہ مشرک تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باخبر نہیں کر دیا۔ جب ہم نے ان کو بتلا دیا ہے کہ آذر کی موت کفر پہ ہو چکی ہے، اب اس کی مخصص کا کوئی سوال نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تبرأ منہ، بری ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دراصل بہت ہی درد مند، بہت ہی اللہ کے آگے رونے والے اور بہت ہی بردبار اور حوصلے والے۔ اسی لیے جب میرے آقا نے سرکار دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب کو موت کے وقت آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن ابو طالب نے علی ملت عبد المطلب اپنے باپ دادے کے دین کو ترجیح دی، تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میرے چاچا میں اس وقت تک دعا مانگوں گا اللہ سے جب تک کہ مجھے اللہ منع نہ کر دے۔
تو اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی اب ان کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر کوئی کافر رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں دوست ہے یا دوست نہیں ویسے کافر ہیں تو ان کی زندگی میں تو آدمی دعا کر سکتا ہے دعائے ہدایت کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو اسلام نصیب فرما، ایمان نصیب فرما۔ لیکن جب کوئی کافر یا مشرک چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس کی موت ہو گئی ہے تو اب مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش مانگنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ جس کی موت شرک پہ آ گئی، جس کی موت کفر پہ آ گئی، اس کے لیے بخشش مانگنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ ان احکامات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیات ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے ہدایت دینے کے بعد جب تک کہ ان پہ واضح نہ کر دیں کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ یعنی اگر تم پہلے بخشش مانگ بیٹھے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر بیٹھے ہو تو تمہیں پتہ نہیں تھا، جب اللہ نے بتلا دیا ہے تو اب رک جاؤ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ان کے آگے اگر تم خفیہ بھی دعا مانگو گے یا دل میں بھی تمنا کرو گے تو اللہ کے آگے چھپی نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی ملک میں ہے، وہ جلاتا بھی ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی محافظ ہے۔ ان آیات میں اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے جو بخشش سے روک دیا ہے، اس کی مرضی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یحیی و یمیت، وہ جلاتا بھی ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ کیا مانا؟ وہ چاہے تو اسلام نصیب کر کے ہدایت دے کے زندہ کر دے، وہ چاہے تو کفر میں گمراہی دے کے مردہ کر دے۔ کیونکہ مسلمان اللہ کے ہاں اس لیے قرآن پاک میں مثال آئی ہے مسلمان کی زندہ انسانوں سے اور کافروں کی مردہ انسانوں سے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، جس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ چاہے تو زندہ کو مردہ کے پیٹ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالے، وہاں بھی مفسرین نے یہی ترجمہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مشرک کے گھر سے مسلمان پیدا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مسلمان کے گھر میں مشرک پیدا کر دے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ جو چاہتے ہیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیات مبارک ہم نے تلاوت کی ہیں، ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غزوہ تبوک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ آپ الحمدللہ تفصیلی طور پہ غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک جو ہے بڑا اہم غزوہ تھا، اور یہ غزوہ تبوک جو ہے اس دور میں ہے جو شدید گرمی کا دور ہے، اور یہ غزوہ تبوک جو ہے اس وقت کے زمانے میں ہے جب مسلمان انتہائی تنگی میں ہیں اور ابھی فصل نہیں اترا ہے۔ اور یہ غزوہ تبوک جو ہے ایک منظم فوج کے خلاف ہے، جو اس دور کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی منظم فوج ہے، یعنی ہرقل روم کے خلاف لڑنا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی جتنی لڑائیاں ہیں وہ قبائل کی لڑائیاں تھیں، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر مبارک میں لڑائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد ہے، اسی طرح غزوہ خیبر ہے، اسی طرح فتح مکہ ہے، اسی طرح غزوہ حنین ہے، بنو ثقیف سے مقابلہ ہے۔ یہ عرب قبائل تھے، جنگجو لوگ تھے، لڑاکا لوگ تھے، لیکن کوئی باتربیت فوج نہیں تھی۔ لیکن ہرقل روم جو ہے وہ ایک منظم طاقت تھی،
اپنے دور کی سب سے بڑی طاقتیں دو کہلاتی تھیں، ایک فارس کہلاتے تھے اور ایک روم کہلاتے تھے، اور فارس کے بادشاہ کسریٰ کا لقب لیتے تھے، اور روم کے شہنشاہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہرقل کہلاتے تھے۔ ان کی فوجیں تھیں، تنظیم تھی، ڈسپلن تھا، اسلحہ تھا، سلاح تھا، جنگی جرنیل تھے، اور مقابلے پہ مسلمان کی نہ تجربہ کار لوگ ہیں، صرف ایمان کی قوت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم میں ایمان کی طاقت کو پیدا کر دیتے ہیں، اور جب کوئی قوم اللہ کے لیے جہاد کرتی ہے، اور جب کوئی قوم اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتی ہے، اور جب ایک قوم کا نظریہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہوتا ہے، تو اللہ غریبوں کو اور کمزوروں کو بڑے بڑوں پہ غالب کر دیتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ نے فرمایا کتنی چھوٹی سی جماعتیں ہیں جن کو ہم نے بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیا۔ اور اسی طرح ساری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دور میں فرعون پیدا ہوئے، ایک طرف فرعون کی طاقت کو ملاحظہ کریں اور دوسری طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ کریں کہ ایک طرف فرعون کا صرف ہراول دستہ جو ہے وہ 6 لاکھ فوج پر مبنی ہے، اور مقابلے کرنے کے لیے 2 بھائی ہیں، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور جن کی قوم جو ہے بنو اسرائیل وہ اس کی غلام بن چکی ہے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مدد کر سکیں۔ لیکن چشم عالم نے، تاریخ عالم اٹھا کے پڑھنے والوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست جو تھی وہ فرعون کے مقدر میں لکھ دی، اور کامیابی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ لکھ دی۔ اور اسی طرح اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کے علاوہ جتنے قصص القرآن ہیں اور جتنی قرآن پاک کے واقعات پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تفسیریں لکھی گئی ہیں، تو بالکل آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار تھا؟ صرف ایک عصا تھا، ایک لکڑی تھی۔ یعنی فرعون کے پاس سارا ہتھیار ہے، سلاح ہے، اسلحہ ہے، طاقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ایک عصا ہے، ایک لکڑی ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب غالب کرنے کے لیے آتے ہیں تو لکڑی والے غالب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فتح دینے پہ آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی اسی لکڑی نے فرعون کے غرور کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ فرعون غرق ہو گیا، اور عبرت کے لیے، عالم کے لیے اس کی لاش کو بھی اللہ نے دروازے پہ پھینک دیا کہ دریا کے کنارے پہ پڑی رہے، اور فرعونہ مصر کی تاریخ میں ایک عبرتناک اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح تاریخ عالم ملاحظہ کرے کہ جب نمرود کو اپنی قوت پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح جب ابرہہ کو اپنے ہاتھیوں پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ابابیلوں سے ابرہہ کے پورے لشکر کو کاسم معقول ایسے کر دیا کہ جیسے جانور گھاس کھا کے چگالی کر کر کے پھینک دیتا ہے اور پھر پاؤں کے نیچے کچل دیتا ہے، ان کا حالت جو تھی وہ ایسے ہو گئی۔ تو یہ غزوہ تبوک جو ہے بڑا اہم غزوہ ہے۔ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ بعض روایات میں 10,000 کا لشکر آتا ہے، لیکن ایک روایت مبارکہ میں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ لشکر کی تعداد 30,000 تھی، اور اس وقت آپ نے ساری تفصیل پڑھ لی ہے کہ منافقین میں بھی 2 جماعتیں ہو گئیں، اور مسلمانوں میں بھی پھر 3 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو حضور کے حکم پہ فوراً چل پڑے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جانا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل، سوچنا ہی کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور ایک جماعت کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ہیں مومن، ہیں مسلمان، ہیں مخلص، لیکن غلطی ہو گئی، انسان ہے، تساہل ہو گیا، غفلت ہو گئی، اور وہ اپنی غفلت کی بنا پہ جنگ تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہماری سزا ہے کہ ہم بندے رہیں گے۔
اور انہی میں 3 آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے آج کی آیات مبارک جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ جن کی توبہ بعد میں مقبول ہوئی، ان 3 میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت کعب ابن مالک ہے، اور ایک صحابی ہے جن کا نام مرارت ابن ربیع ہے، اور ایک صحابی ہے جن کا نام ہلال ابن امیہ ہے۔ حضرت کعب فرماتی ہے خدا کی قسم ہے میرے پاس سب کچھ تھا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ میرے پاس ایک سواری نہیں بلکہ 2 سواریاں موجود تھیں، لیکن میں بس اسی خیال میں رہا کہ آج نکلوں گا اور آج نکلوں گا، اور اللہ کی شان ہے کہ حضور تبوک پہنچ گئے اور میں نہ نکل سکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں بھی اور راستے میں بھی پوچھا کہ کعب کا کیا حال ہے۔ کعب نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کعب جو ہے حضور کے بہت بڑے مخلص صحابہ میں ہیں، اور کعب جو ہے بیعت العقبہ میں حضور کی بیعت کرنے والے ہیں، اور کعب جو ہے حضور کے ساتھ غزوات میں شریک رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور، ایک صحابی کہنے لگا کہ حضرت کعب اس لیے نہیں آئے کہ ان کو اپنے لباس کا اور اپنے آرام کا فکر ہے۔ دوسرے صحابی نے ٹوک دیا، کہا بن سبا قلتا، غلط کہہ رہے ہو، کعب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن انسان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہلال ابن امیہ اور مرارت ابن ربیع ان کا بھی احوال کچھ ایسے گزرا کہ ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ اگر ہم نے کئی غزوات میں شرکت کی ہے، ہم نے بدر میں بھی شرکت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کا بھی فیصلہ فرما چکے ہیں، تو اگر ہم ایک غزوے میں نہیں جائیں گے، ہم کئی جہاد کر چکے ہیں، اگر ایک جہاد میں نہیں جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، اور پھر 30,000 کا لشکر ہے، کون ہمیں یاد کرے گا؟ تو اس وجہ سے وہ رہ گئے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے کہ میرے بال بچے رشتہ دار جو تھے بڑے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور انہی دنوں میں وہ سارے کے سارے میرے گھر میں جمع تھے مدینہ منورہ میں۔ تو میرے دل میں بھی خیال آ گیا کہ اگر میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے رشتہ داروں میں ہرائے کے حق ادا کروں تو یہ بھی تو حق ہے، اور میں کئی غزوات میں شکار کر چکا ہوں، جہاد کر چکا ہوں، شرکت کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ 3 صحابہ جو ہیں وہ شرکت سے رہ گئے۔ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، اور تقریباً آپ کا یہ سفر مبارک جو ہے یہ 50 دنوں پہ شامل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ لیں کہ میرے محبوب کا سب سے افضل طریقہ یہ تھا کہ آپ جمعرات صبح کو سفر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات سفر کرنا جو ہے وہ بہت محبوب تھا، اور جمعرات کی صبح کو ہمیشہ آپ سفر فرماتے تھے۔ اور اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ مبارک تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تو آپ سیدھا مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، وہاں جانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے، اور اس کے بعد جو صحابہ مدینے والے جمع ہو جاتے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً احوال سے باخبر کرتے، اور اس کے بعد سب سے پہلے میرا آقا تشریف لے جاتے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ یعنی جب حضور سفر سے واپس آتے تو اللہ نے یہ شان دیا تھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا کہ حضور سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے، اور اس کے بعد پھر حضور اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ تو حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر جنگ کے فتح سے نوازا، یعنی روم کی اتنی بڑی طاقت کو اسلام کے مقابلے پہ آنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرقل بادشاہ جو ہے، یاد رکھے ہرقل جو ہے وہ اندر سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی قائل تھا، حضور کی شان کا بھی قائل تھا، حضور کی صداقت کا بھی قائل تھا، لیکن اپنی قوم کو ڈر کے مارے ظاہر نہیں کرتا تھا،
اس لیے اس نے کوشش کی کہ کسی طرح بھی میرا ٹکراؤ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ہو، اس لیے اس نے اپنی فوجیں حضور کے مقابلے پہ نہ نکالی، بلکہ ایک وفد بھیج کے بات کو لمبا کیا، مذاکرات کیے، طول دیتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنگ پہ نہیں آیا۔ اس کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے مقابلے کرنے والے مٹ جاتے ہیں، حق کا مقابلہ کرنے والے مٹ جاتے ہیں، قرآن کا مقابلہ کرنے والے مٹ جاتے ہیں، اسلام کا مقابلہ کرنے والے مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، باطل کتنی دندناتا ہوا ہے، باطل باطل ہوتا ہے اور حق حق ہوتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دریا کے اوپر بڑے بلبلے تیرتے ہیں، دریا کے اوپر آپ ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈالیں تو دریا کے اوپر آ جائے گا، حالانکہ اس تنکے کی حیثیت دریا کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہوتی۔ باطل ایسے اوپر نظر آتا ہے، لیکن جب حق کی چوٹ پڑتی ہے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ آخر مدد جو ہے، آخر نصرت جو ہے اور کامیابی جو ہے وہ ایمان والوں کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے۔ یہ جو ہم پر عذاب آ جاتے ہیں، عتاب آ جاتے ہیں، مسلمانوں پہ تکلیفیں آ جاتی ہیں، یہ دراصل ہمارے گناہوں پر ہمیں تنبیہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے گناہوں کے لیے ہم پہ تھوڑے سے کوڑے برسائے جاتے ہیں، اور جب مسلمان رو کے اللہ کے دروازے پہ گر جاتے ہیں اور جب وہ میدان جہاد میں سر رکھ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احوال سے اور راستوں سے مدد کرتی ہے کہ من حیث لا یحتسب، ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسے ہماری مدد ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مدد کرنے پہ قادر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دنوں کے بعد آپ تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اور آپ نے حسب احوال سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسافر جب اپنے وطن سے واپس جائیں، عمرے والے یا حج والے یا تجارت والے، سب سے پہلے اپنے محلے کی مسجد میں جائیں اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں، اپنے رشتہ داروں کو جو لوگ جمع ہوں احوال دیں تاکہ گھر والوں کو بھی تیاری کا موقع مل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ رات کو کبھی اچانک اپنے گھر میں نہ آیا کرو، بغیر اطلاع کے کبھی اپنے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، تاکہ تمہارے گھر والے تیار ہو سکیں تمہارے استقبال کے لیے۔ انسان کی بیوی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہے بیچاری، اس نے غسل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہ پریشان حال ہے، اسے موقع دیں گے تمہارے استقبال کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ اور بعض اوقات اچانک آنے سے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی آدمی پچھتاتا رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ سنت رسول اللہ پہ عمل کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور تشریف لے آئے مسجد نبوی میں تو منافقین جو تھے وہ سب سے پہلے دوڑے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد قسمیں کھانے لگے، واللہ جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی۔ حضور پاک نے ان کی قسموں کا اعتبار کر لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم قسمیں کھا رہے ہو، جاؤ آپ نے معاف کیا، ہم اللہ سے بھی معافی مانگے، اور آگے اللہ جانے اور تمہارا مقدر جانے۔ تو حضور نے ان کو بھی معافی عطا فرما دی۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا ان کے بارے میں حضور نے فرمایا بھی ان کو اپنے حال پہ رہنے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ فرمائیں گے تو ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اور 3 صحابہ جو ہیں، حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارت ابن الربیع، وہ آئے، وہ کہتی ہیں کہ بنو سلمہ میرے قبیلے والوں نے مجھے کہا کہ کعب جیسے لوگوں نے جا کے قسمیں کھائی ہیں تم بھی جا کے کوئی عذر کر کے حضور سے معافی مانگ لو، اللہ کے نبی معاف کر دیں گے اور اللہ سے بھی تمہارے لیے معافی مانگیں گے۔ حضرت کعب فرماتی ہیں کہ کنت رجلا جدل، اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی تھی، میں بہت بولنے والا بندہ تھا، مجھے یقین تھا کہ اگر میں حضور کے سامنے جا کے کوئی کہانی بناؤں تو حضور میری کہانی مان لیں گے، لیکن میں دل میں ڈر گیا کہ ایک گناہ تو میں نے کیا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا، اور اب دوسرا گناہ یہ کروں کہ حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بھی بول لوں۔
اگر میں نے جھوٹ بولا اور اللہ نے وحی نازل کر کے مجھے رسوا کر دیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ جو بات ہے سچی کرنی ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضرت کعب فرماتی ہیں فنظر الی نظر مغضب، حضور پاک نے میری طرف دیکھا، مبتسم بھی ہوئے، آپ نے مسکرایا بھی، لیکن ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراض کسی پہ مسکراتا ہے، یعنی وہ مسکراہٹ رضامندی کی نہیں تھی بلکہ غضب کی تھی اور ناراضگی کی تھی۔ اور حضور نے فرمایا ما لک یا کعب ابن مالک، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس سواریاں موجود تھیں، میرے پاس سفر کی استعداد موجود تھی، بس مجھ پہ سستی نے غالب آ گئی کہ ابھی نکلتا ہوں اور آج نکلتا ہوں اور میں پیچھے رہ گیا، عذر میرا کوئی نہیں ہے، میں نے بغیر کسی عذر کے غزوے میں شرکت نہیں کی، جو بھی سزا ہو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا صدق ھذا الرجل، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اچھا انتظار کرو، اللہ جو فیصلہ فرمائیں گے۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھیوں نے، حلال ابن امیہ نے اور مرارت ابن ربیع نے بھی سچی بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عذر تو کوئی نہیں تھا، بس کسی نے بچوں کی وجہ سے سفر نہیں کیا اور کسی نے باغوں کی وجہ سے سفر نہیں کیا، عذر ہمارے پاس کوئی نہیں۔ حضور نے ان کو بھی اسی حال میں چھوڑا۔ اور اس کے بعد حضرت کعب فرماتی ہیں کہ ہم ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی نے حکم جاری فرما دیا کہ تمام مسلمان ان تینوں سے بائیکاٹ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ کوئی آدمی ان سے بات نہ کرے، کوئی آدمی ان سے لین دین نہ کرے، بلکہ ان کے رشتہ دار، حتیٰ کہ حضور نے حکم دیا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد صحابی حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے ان دو ساتھیوں میں سے ایک کی بیوی حضور کی خدمت میں گئی، شاید مرارت ابن ربیع کی بیوی ہے، انہوں نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دے دیا ہے کہ کوئی بات نہ کرے، بیوی بھی نہ کرے، تو میرا خاوند جو ہے بالکل ضعیف آدمی ہے اور اس کا کوئی خادم نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی روٹی دینے والا بھی نہیں اس کو، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی خدمت کرتی رہوں۔ حضور نے فرمایا لیکن یہ شرط ہے کہ تم میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو تو یہ خیال ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تم رہ جاؤ اس کے پاس، کو روٹی شوٹی کھلا دیا کرو، بس زیادہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے۔ بنو سلمہ والے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے کہ تم جوان آدمی ہو، کم از کم تم بھی حضور سے جا کے بیوی کے لیے تو اجازت مانگ لو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں جوان آدمی ہوں، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکوں گا، اس لیے جو حضور نے حکم دیا ہے وہ درست ہے۔ بیوی کو بھی میں نے اس کے ماں باپ کے گھر میں بھیج دیا۔ اب حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے ان دو ساتھیوں نے، وہ چونکہ کچھ بوڑھے بھی تھے کچھ عمر رسیدہ بھی تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے اور رات دن اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں جوان آدمی تھا، مجھے صبر نہیں آتا تھا کہ کیسے گھر میں بیٹھا رہوں، تو میں زبردستی بازار میں چلا جاتا، جہاں جاتا کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے نماز نہ چھوڑی، مسجد میں آ جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہوتا، سنتیں پڑھنی ہوتی یا نفلیں پڑھنی ہوتی، تو میں ایسی جگہ کھڑا ہوتا جہاں سے میں حضور کو دیکھ سکوں۔ کہتی ہیں کہ میں نماز میں ذرا آنکھ ڈال کے دیکھتا کہ کیا حضور کبھی مجھے دیکھتے بھی ہیں کہ میری طرف کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور منہ پھیر دیتے، لیکن اگر میں دوسری طرف دیکھتا تو حضور میری طرف بھی دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتی ہے کہ ایک دن میں اپنے بھائی، میرے رشتہ دار ہیں قریبی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں دیوار پھاڑ کے اندر گیا، حضرت قتادہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، میں نے بات کی، حضرت قتادہ خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے سلام کا تو جواب دے دو، وہ پھر بھی خاموش بیٹھے رہے۔ تیسری دفعہ میں نے کہا خدا کے بندے کوئی بات تو کرو، میرے بارے میں آخر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جب میں نے بہت زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے صرف اتنی کہا اللہ و رسولہ اعلم،
تمہارے بارے میں اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت کعب فرماتی ہیں کہ میں روتا ہوا پھر دیوار پھلان کے باغ کے باہر آ گیا کہ آج میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ میرے رشتہ داروں نے بھی مجھ سے بات چھوڑ دی ہے۔ کہتے ہیں کوئی صحابی بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اپنے گھر کے قریب آیا کہ بادشاہ غسان کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے لوگوں نے پوچھا کہ این کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے تمہارے لیے خط بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط کھولا تو شاہ غسان کا، بادشاہ غسان کا خط تھا کہ کعب ابن مالک ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تم پہ ناراض ہیں اور انہوں نے نعوذ باللہ تم سے بے وفائی کی ہے اور آج پورے مدینے میں تمہاری زندگی تلخ ہو کے رہ گئی ہے، لہذا ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہم تمہیں ہر قسم کا اعزاز دیں گے، ہر قسم کی عزت سے نوازیں گے۔ حضرت کعب فرماتی ہے میں نے اس قاصد کو ساتھ لیا اور آگے آیا جہاں تنور جل رہا تھا، میں نے اس کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تنور میں ڈال دیا۔ میں نے کہا اپنے بادشاہ غسان کو کہہ دینا سکتا ہوں لیکن دنیا کی بادشاہی کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن تک روتا رہا، اللہ کے آگے روتا رہا کہ یا اللہ میرا ایمان اتنی کمزور ہو گیا ہے کہ کافر بھی مجھ پہ امیدیں کرنے لگے ہیں کہ شاید ہی آ جائے گا۔ تو اتنی کافر کا امید کرنا جو ہے وہ بھی تو میرے ایمان کی قوت کے خلاف ہے کہ کافر نے آخر میرے بارے میں ایسی امید کیوں لگائی۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں اسی حال میں رہا اور روتا رہا اور ٹھیک 50 دن کے بعد، دیکھیں حضور کتنے دن باہر رہے تھے، 50 دن، اور یہ سزا تینوں صحابہ کے لیے اللہ نے کتنی دن قائم رکھی؟ 50 دن، کہ تم نے میرے نبی کو 50 دن کے لیے چھوڑا ہے تو تمہیں رہتے ہوئے سارا مدینہ 50 دن کے لیے چھوڑ دے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بادشاہ وقت، اگر خلیفۃ المسلمین اس قسم کے مقاطعے کا حکم دیں تو اس کی بھی تعمیل کرنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک سزا جاری فرمائی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور بی بی ام سلمہ کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالی عنہا کہ رات میں اللہ نے قرآن نازل کر کے ہماری توبہ قبول فرما لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیات نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور نے بی بی ام سلمہ کو بتلایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ لقد تاب اللہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ تینوں بڑے پریشان ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم ان کو ابھی باخبر کر دیں۔ حضور نے فرمایا ابھی تو رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے، صبح انشاءاللہ ان کو اطلاع کر دی جائے گی۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتی ہیں کہ خدا کی شان ہے اس دن میں مسجد نبوی میں نہیں گیا، میں نے ساتھ کی کسی مسجد میں نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ تو کہتی ہیں خدا کی قدرت ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد صبح کا وقت ہے کہ دور سے آواز آئی، دور سے آواز آئی جبل صلا سے کہ ابشر یا کعب ابن مالک، کعب ابن مالک تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور صحیح روایات میں ثابت ہے کہ جب حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے حضرت کعب اور ہلال اور مرارت ابن ربیع کی توبہ منظور ہونے کی، تو سب سے پہلے یہ خبر لیں کہ دوڑنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ سب سے پہلے جانے والے حضرت صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت صدیق، چونکہ صدیق تو ہر چیز میں نمبر لے گیا نا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بڑے بڑے تیز چلنے کی کوشش کی کہ میں ابو بکر سے پہلے پہنچوں گا، لیکن حضرت صدیق نے عقل استعمال کی کہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے مجھے آواز دے دی، ان کی آواز پہلے پہنچ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی صدیق کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے
کہ حضرت صدیق کی اطلاع ملی اور پھر حضرت عمر نے اطلاع دی. تو کہتے ہیں کہ اب جب میں آیا حضور کی خدمت میں تو لوگ دوڑ پڑے, ہر طرف سے مجھے مبارک دینے آ رہے ہیں, اور سرکار دو جہاں کے سامنے سب سے پہلے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے مجھے گلے لگا لیا. حضرت کعب فرماتے ہیں واللہ لا انسا, خدا کی قسم ہے ان کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولا کہ حضور کی مجلس میں سب سے پہلے اٹھ کے مبارک دینے والے مجھے حضرت طلحہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر یا کعب مبارک ہو. حضور نے فرمایا ابشر یا ہلال, ابشر یا مرارۃ ابن الربیع, تم سب کو مبارک ہو, اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو میری تمنا یہ ہے کہ میں سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں. میں نے کہا اچھا حضور آدھا مال خرچ کر دوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا حضور اچھا تیسرا حصہ مال کا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دوں. انہوں نے اچھا تیسرا حصہ دے دو. اور دوسرا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ فشہد, آپ گواہ ہو جائیں, مجھے اللہ نے سچ بولنے سے نجات دی ہے, اور آپ کے سامنے میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, میں ہمیشہ سچ بولوں گا. اور حضرت کعب جب یہ واقعہ سناتے تھے کہتے واللہ خدا کی قسم ہے زندگی میں میری زبان پہ جھوٹ نہیں آیا. اور حضرت ہلال ابن ربیع اور مرارۃ ابن الربیع اور ہلال ابن امیہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک کو قبول فرما لیا. تو اب ان آیات مبارکہ میں جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم. اب غور کریں اللہ کے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی, اللہ نے توبہ قبول کر لی اپنے نبی کی, مہاجرین کی, انصار کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد عربی تو معصوم ہے, آپ سے تو غلطی ہوئی نہیں, پھر اللہ نے آپ کی توبہ کیسے قبول کی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ, حالانکہ توبہ تو ان تین کی قبول ہوئی نا جو پیچھے رہ گئے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة. اور یہ مہاجرین و انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی اتباع کی ہے, میرے مدنی سرکار کی اتباع کی ہے اس وقت میں جو بڑی تنگی کی گھڑی تھی, مشکل کی گھڑی تھی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم, اس وقت عالم یہ تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کا دل جو تھا وہ ٹیڑھا ہونے لگا. کیا مانا؟ گرمی کی شدت سے, یہ نہیں کہ ایمان کی وجہ سے کوئی ٹیڑھا پہنایا. بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا بڑی گرمی ہے, فصل پکی ہوئی ہے, جانا بڑا مشکل ہے, لیکن ثم تاب علیہم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ مہربانی کر دی, وہ پکے ہو گئے, تیار ہو گئے. انہ بہم رؤوف الرحیم, اللہ ان پہ بخشنے والے, مہربانی کرنے والے. اب سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں, اللہ کے نبی تو معصوم ہیں. اور مہاجرین و انصار جو ساتھ العسرہ میں ساتھ جا رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی غلطی نہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کی توبہ قبول کر لی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے فرمایا یہ انداز لطف و کرم ہے, یہ انداز لطف و کرم ہے کہ دیکھیں جب حضور پاک نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی جب آئے, میرے مدنی پاک نے چھوڑا سا رخ پھیرا, آپ نے اعراض کیا, آپ کے چہرے مبارک پہ تیوری آ گئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا مدنی آپ نے تیوری چڑھائی, آپ نے اعراض کیا, بس اللہ نے فرمایا کسی نے, ایک بندے نے تیوری چڑھا لی,
ایک بندے نے اعراض کر لیا جب ان کے پاس ایک نابینا آیا تھا، یعنی مقصد تو حضور کو کہنا ہے لیکن حضور کو بڑا اعراض نہیں کہہ رہے اللہ میاں کہ میرے نبی آپ نے ابستا وتولیت نہیں، ابس وتولا ذکر کر دیا، یعنی تنبیہ بھی ہو گئی، لطف و کرم بھی ہو گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ بھی لطف و کرم ہے حضور کے صحابہ پہ کہ غلطی تو 3 سے ہوئی، توبہ تو ان کی منظور ہوئی، یا جن 7 لوگوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا کل 10 آدمیوں کی غلطی ہے، لیکن اللہ نے نبی، مہاجرین، انصار سب پہ مہربانی کا اشارہ کر کے ان پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے سب کی غلطی میں، اور تھوڑی بڑی غلطی تو یہاں ہوتی ہے، جیسے آپ جائیں نا، آپ کسی کریم سے کہیں کہ حضرت میں غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، معاف کیجئے گا، اور بابا چھوڑو، ہر بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہے نا، کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہم سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ شان کرم ہے اللہ کا کہ اللہ حضور کے صحابہ پہ کیسے نوازش کر رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یاد رکھے ہر بندے کا اپنے مقام کے مطابق مقام معاملہ ہے۔ کیا مانا ہے؟ ایک آدمی تہجد بھی نہ پڑھے تو نیند نہیں آتی، ایک آدمی فرض بھی نہ پڑھے تو پتہ نہیں لگتا، تو مقام کی بات ہے۔ انبیاء کا جو مقام عظمت ہے اس میں ذرا بھی کوتاہی ہے تو پھر اللہ کی بھی مہربانی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نبی پاک پہ بھی مہربانی فرمائی، ہم نے مہاجرین پہ بھی مہربانی فرمائی، ہم نے انصار پہ بھی مہربانی فرمائی کہ اگر اپنے اپنے مقام پہ کسی سے کوئی ترک اولا ہوا ہے تو بھی ہم نے معاف کر دیا ہے، اور خاص طور پہ ان 3 پہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یہاں بھی دیکھیں اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور کے صحابہ کا عظمت کا شان کا خیال فرما لیا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، وہ 3 لوگ، الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ معنی بعض علماء نے فرمایا جو پیچھے رہ گئے، بعض نے فرمایا جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، باوجود اتنی بڑی وسعت کے زمین ان پہ تنگ ہو گئی اور ان پہ اپنی زندگی بھی تنگ ہو گئی، اور وہ اب جناب اس گمان میں یا یقین میں کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اب کوئی ٹھکانہ نہیں، اب کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ کے سوا ہم کدھر جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے بھی مہربانی کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، کیونکہ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مہربانی کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں اگر غور کریں، اللہ نے ایسی ہدایت دی ہے جو بندے کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ جب ڈرو گے تو نماز چھوڑو گے، جب ڈرو گے تو روزہ چھوڑو گے، جب ڈرو گے تو زنا کرو گے، جب ڈرو گے تو کیا چوری کرو گے، جھوٹ بولو گے۔ جو ڈرے گا وہ کیسے کرے گا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا ڈر دل میں آئے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ کیا معنی علماء نے فرمایا یعنی صالحین، اللہ کے بندے۔ کیوں؟ جو اللہ کے بندے وہ سچ ہی بولیں گے۔ معنی یہ ہے کہ صرف اپنے تقوی پہ گزارا نہ ہو، اپنے تقوی پہ ناز نہ کرنا، بلکہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی مجلس اختیار کرو، صالحین کی مجلس اختیار کرو، اللہ کے بندوں کی مجلس اختیار کرو، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی اسی قسم کے اثرات آئیں گے۔
صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح تبا طالح کند۔ اگر صحبت اچھی ہو تو عمل اچھے ہو جاتی ہیں، اور صحبت بھیڑی ہو تو عمل بھیڑے ہو جاتی ہیں۔ صحبت اخیار، صحبت ابرار بندے کو مدارج علیا پہ پہنچا دیتی ہے، اور صحبت اشرار جو ہے وہ دماغ و ہلاک میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو، اللہ کے بندوں سے تعلق رکھا کرو، علماء سے تعلق رکھا کرو، سچ بولنے والوں سے تعلق۔ اور سچ بولنے والے کون ہوتی ہیں؟ جیسے صحابہ۔ سچ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ جیسے کعب ابن مالک۔ سچ بولنے والے کون ہوتی ہیں؟ جیسے ہلال ابن امیہ۔ سچ بولنے والے کون ہیں؟ جیسے مرارت ابن الربیع۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی صالحین کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں کے پاؤں میں قدموں میں بیٹھنا نصیب کر دے، اور اللہ ہمیں بھی تقوی کا کوئی ذرہ بھی نصیب فرما دے۔ کعبۃ اللہ میں یا مسجد نبوی میں نمازی کے آگے گزرنا منع ہے، طواف والوں کا گزرنا جائز ہے، باقی کسی کا گزرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اور اس کی ذمہ داری صرف گزرنے والے پہ نہیں ہے بلکہ آپ پر بھی ہے، کہ آپ جب نماز پڑھ کے وہی نماز شروع کر دیں تو لوگ کہاں جائیں؟ تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم فرض پڑھ لیتے تھے تو پھر سنتیں اور نفل پڑھنے کے لیے ستونوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ سکون سے نماز پڑھیں۔ اگر کسی بندے کو مجبوراً گزرنا پڑے تو پھر سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں، دور ہو کے گزریں، وہ بھی اگر مجبوری ہے، ورنہ کوشش کریں کہ نہ گزریں۔ اگر دم مجھے یہاں پڑ جائے اور اپنے ملک میں بکری ذبح کروں، وہ ادا نہیں ہوگی۔ جہاں جرم کیا ہے جرمانہ وہی دینا پڑتا ہے، دوسرے ملک میں نہیں دیا جاتا۔ نماز عصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے طواف ہے وہ بھی صرف مکے میں، یعنی حرم کے اندر اگر آ جائے اور طواف کی 2 رکعت پڑھنی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ورنہ نماز عصر، اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ قضا نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد ادا کرے۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں، اور اسی کا نام عبادت ہے اور تذلل ہے اور عاجزی ہے۔ اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ کہاں سے ملے گا؟ یہ تو جا کے دکانوں سے پوچھ لیں، جو دکان کتابیں بیچتے ہیں وہاں سے پتہ لگے گا۔ ایک آدمی جدے میں رہتا ہے، مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتا ہے، اور مدینہ منورہ سے واپس اس کی نیت وہی جدے جانا ہے، تو پھر کوئی عمرہ نہیں۔ عمرہ تب لازم ہوتا ہے جب مدینہ منورہ سے سیدھا مکے آنے کی نیت ہو۔ اگر مکے آنے کی نیت نہیں، آپ مدینے جا رہے ہیں، آپ طائف جا رہے ہیں مکے مدینے سے، آپ مدینہ منورہ سے جدے جا رہے ہیں، آپ مدینہ منورہ سے جموم جا رہے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، تو کوئی احرام باندھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میقات سے احرام باندھنا تب ضروری ہوتا ہے جب آنے والا سیدھا مکے آ رہا ہو۔ کہتے ہیں جی میری جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کے بارے میں کیا کروں؟ سب سے پہلے تو میرے عزیز توبہ کریں، کہ توبہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ جو میری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، میں نے غلطی کی، گناہ کیا، ندامت ہے، آئندہ کبھی قضا نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یاد ہے تو الحمدللہ، ورنہ اندازہ کر کے بھی نماز قضا پڑھتے رہیں، چونکہ حضور کی جب نماز قضا ہوئی تو آپ نے قضا بھی پڑھی ہے، ورنہ صرف توبہ فرمانے کا حکم دے دیتے اور قضا نہ کرتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قضا نماز پڑھی۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اندازے کے مطابق نفل نماز پڑھنے کے بجائے ہر نماز کے ساتھ تم نفلیں چھوڑ دو، وہی قضا پڑھتے رہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی وہ تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں۔ اور اصل علاج جو ہے وہ توبہ ہے۔
اگر ہم مسافر ہیں اور نمازیں ہم نے قصر پڑھنی ہیں تو وطر آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں پڑھنے ضروری ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہے، اور واجب جو ہے وہ سفر میں بھی نہیں چھوٹتا۔ اور فجر کی 2 سنتیں بھی حضور کو چونکہ بڑی محبوب سنتیں ہیں تو 2 رکعت قبل الفجر جو ہے سنت الفجر وہ ضرور ادا کریں، اور اسی طرح وطر جو ہے بعد العشاء وہ بھی ضرور ادا کریں۔ لیکن باقی ائمہ کرام کے نزدیک وطر پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان کے نزدیک وطر سنت ہے اور سنت کو پڑھنا قصر میں ضروری نہیں ہوتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طواف کی 2 رکعتوں کو واجب فرماتے ہیں، ان کے نزدیک تو ہر حال میں پڑھنا ہے، یعنی اگر کبھی بھول گیا 2 دن گزر گئے 10 دن گزر گئے یاد آیا 2 رکعت پڑھنی ہو۔ باقی ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 رکعت بھی سنت ہیں، اگر پڑھے گا تو ثواب ہے اور نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں طواف میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر تم 2 3 4 طواف اکٹھے کر لو اور بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لو تو وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر ہم نے صدقہ دینا ہے حرم میں، میرے بھائی اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی طالب العلم جو اللہ کے قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں، مدارس ہیں، ان میں جا کے صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ اور اگر تم نے کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے وہ بھی ان کو لے کے دے دو، ذبح کر کے طلبا کو دے دو، طلبا کو کھلا دو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں جو اپنے گھر چھوڑ کے وطن چھوڑ کے محض اللہ کے رسول کا دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر جو لوگ زخمی ہیں، جو لوگ معذور ہیں، ان کو دے دو۔ بلکہ اس وقت تو میری رائے یہ ہے انشاءاللہ کہ جیسے کہ ہماری اس حکومت سعودیہ نے اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بھی باقاعدہ ٹی وی پہ اخبارات میں باقاعدہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تمام افغانستان کے مسلمانوں کے لیے چندہ دیں۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ اب اپنا ہر صدقہ، ہر خیرات، ہر زکوٰۃ، ایک پیسہ بھی ہے تو ان مسلمانوں کو دیں جن کے بچے بھوکے پڑے ہیں، اور لاکھوں بچوں کا بغیر دواؤں کے مر جانے کا خطرہ ہے، اور لاکھوں لوگوں کا فاقہ اور بھوک سے مر جانے کا خوف ہے۔ بہرحال وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہر آدمی جتنا ہمت کر سکتا ہے، باقاعدہ حکومت نے مراکز بنا دیے ہیں، رابطہ کی معرفت ہے، بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں، اب 2 ریال ہیں 10، یہ قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ یار میرے 10 ریال سے کیا بن جائے گا، تمہارے 10 ریال سے 160 روپے بن جائیں گے۔ 160 روپے سے تو ایک غریب افغانی بیچارہ 10 دن روٹی کھا لے گا۔ تو اس لیے تم جو ہے اس باتوں کا فکر نہ کریں، بلکہ وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور دین والے ہیں، نماز والے ہیں، جن کی صورت و شکل بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے، اور آج ان کے بچے کیمپوں میں پڑے ہیں اور تمہاری مدد کے محتاج ہیں، منتظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا دل بھی ہمارے لیے دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا ہے، ورنہ وقت تو گزر جائے گا، رات گزر جاتی ہے، دن بھی گزر جاتا ہے، دکھ بھی گزر جاتے ہیں، سکھ بھی گزر جاتے ہیں، یہ تو آنے جاتے رہتے ہیں۔ دیکھو نا، اگر خدا نہ کرے ہم یہاں معذور ہو جائیں تو کیا کر دیں گے؟ اس لیے ہر مسلمان حکومت سعودیہ کی اپیل پر جتنا اللہ اس کو توفیق دے، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، سب اسی میں جمع کرائیں۔ اگر لڑکا مقروض ہے، اس کا والد زکوٰۃ سے اس کی رقم ادا کر دے، لڑکے کو دے دے اور کہیں کہ قرضہ ادا کرے، کیونکہ مالک بنانا زکوٰۃ میں ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں جب تک ہم مالک نہ بنائیں، بار بار دے دیں تو مالک تو کوئی بنا ہی نہیں نا، تو اس لیے زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے کہ کسی کو مالک بنایا جائے، تو آپ اس کو ملک میں دے دیں گے اور بیٹے قرض ادا کرو، اور اگر آپ نے بار بار دے دیا تو وہ نہیں ادا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ بیٹوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، نہ باپ کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ آپ بیٹے کا قرضہ ویسے ہی ادا کریں، زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں خیرات میں دیں۔ اگر عشاء اور عصر کی 4 غیر مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے ہیں
تو 2 رکعت کے بعد جو التحیات ہیں وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر پوری پڑھیں گے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بڑی مسجد بھی ہے، ایک چھوٹی مسجد بھی ہے۔ بعض اہل بدعت لوگ جو ہیں مسجد بنانے کا چندہ مانگتے ہیں، ان کی مدد نہ کریں، وہ سارے پیسے جو ہیں افغانستان کے مسلمانوں کو دے دیں۔ اہل بدعت کی مدد کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، حضور نے فرمایا جو اہل بدعت کی مدد کرے یا عزت کرے اس نے دین اسلام کو گرا دیا ہے۔ اگر کسی زندہ انسان نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، پھر تو کر سکتے ہیں، وصیت نہیں کی ہے تو نہیں کر سکتے۔ آپ عمرہ اپنے لیے کریں، جب فارغ ہو جائیں اس کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی نے کہا ہے آپ نے عمرہ کر لیا، اس پہ حج فرض نہیں ہوتا، اس پہ حج فرض تب ہوگا جب وہ صاحب استطاعت ہوگا، مال ہوگا، آنے جانے کا خرچہ ہوگا، چاہے عمرہ نہ بھی کریں پھر بھی اس پہ حج فرض ہے۔ تمہارے عمرے کرنے سے کسی پہ حج فرض ہو جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو چاہیے وہ سلام نہ کریں، اور اگر آپ جواب نہ دیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر روک کے جواب دے دیں اچھا ہے۔ ایک آدمی کے پاس میں نے رقم امانت رکھی تھی، وہ نہیں دیتا، دعا کریں گے اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی ڈیوٹی میں کام نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا کہ جس ٹائم کا وہ معاوضہ لے رہا ہے اس کے دوران میں اگر اس نے چائے بھی پی ہے یا دوستوں سے گپ شپ بھی کی ہے تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ملنے کے لیے آئے تو آپ نے پوچھا کہ حضرت آپ کوئی سرکاری کام آئے ہیں یا ذاتی بات کرنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ذاتی مسئلہ ہے، تو آپ نے دیا بجھا دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ فرمایا دیا تو بیت المال کے پیسوں سے جل رہا ہے، اور باتیں ہم نے ذاتی کرنی ہے تو اس کا جواب قیامت میں کون دے گا؟ تہجد نماز کے لیے 8 رکعت نماز ہے، 4 رکعتیں اکٹھی کر کے پڑھیں، ویسے کوئی 2 پڑھ لے، زیادہ پڑھ لے، کوئی منع نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے 1,00,000 نیکیوں کا ایسا تو کوئی حدیث مبارک میں نہیں آیا، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر امام کے ساتھ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت باقی جو ہیں وہ میں نے امام کی نماز کے بعد پڑھی علیحدہ، اس میں غلطی کی تو سیدھا صاف کریں گے۔ ہمارے علماء جو ہیں وہ حق چھپاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ پہلی رکعت کے بعد فاتحہ کے بعد اگر سورت اخلاص جو بھی قرآن کی سورت پڑھیں، 7 آسمانوں پہ 7 نبی اور رسول ہیں، یہ تم نے گھڑا ہوا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، وہاں فرشتے رہتے ہیں، ان کو نبی رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنایا، یہ 2 دانت کٹھے جو ہوتے ہیں نا، یہ شہید ہوئے۔ اگر رمضان کے روزے میں آدمی رات کو سو گیا، اتفاق سے نیند اس وقت کھلی کہ ساری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کیا وہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے۔ ساری کھانا تو سنت ہے، نہیں کھایا تو کوئی حرج نہیں، نیت کر لے۔ حضرت خضر بھی نبی تھے، اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں وہ نبی ہیں، بعض کہتے ہیں وہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ بہرحال ان کے زندہ ہونے میں بھی اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو لازماً حاضر ہوتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ میرے لڑکے نے
سود میں پیسہ لیا، میں نے اس کو کہا کہ تم نے اگر سود کھایا تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، سود تمہارا بیٹا کھائے طلاق ماں کو ملے۔ واہ بھائی واہ، ہاں دیکھو ایسا آدمی ہو انصاف کرنے والا۔ بہرحال ابھی طلاق دیا تو نہ دے دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اگر آدمی نفل نماز شروع کر چکا ہے اور نماز کھڑی ہو تو کوشش کر کے جلدی پوری کر کے نماز میں شامل ہو۔ اگر شروع نہیں کر چکا اور نماز کھڑی ہو جائے تو نماز میں ملے، سنتیں بعد میں پڑھے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے یا طواف عصر کی نماز کے بعد پورا کیا ہے، وہ اگر حنفی مسلک پر ہے تو اس کی 2 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھے، اور باقی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ مؤذن اذان دیتے ہوئے کوئی پابندی نہیں ہے ہاتھ باندھنے کی یا ہاتھ چھوڑنے کی۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو مجھے کیا پتا کیا پڑھتے ہیں۔ تصویریں بنانا ناجائز ہے۔ اب ایک ہی آدمی سوال رکھ رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، کیا کرے آدمی؟ پاکستان میں لوگ اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں تو اور کس کا کریں؟ تمہارے نام کا کریں بھائی، اللہ کے بندے، اللہ کے نام کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ حضور پاک نے اپنے والد کو قبر سے اٹھا کے مسلمان کیا، کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ ٹائم وہ ہے جب عین سورج سر پہ ہو، جب ڈھل جائے تو پھر مکروہ نہیں ہوتا۔ انڈیا والے ہندو جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، ان کا سوال جواب کہاں ہوگا؟ اللہ پاک جس سے چاہے جلے ہوئے سے بھی کر لیں، روح تو نہیں جل گئی نا، جسم جل گیا ہے نا، جل جائے۔ تم اپنے سوال جواب کا فکر کرو، تمہیں ہندوؤں کا کیا فکر ہے؟ خدا کا لعنت ہو۔ اللہ کرے دنیا میں بھی جلیں آخرت میں بھی جلیں، اللہ سارے کافروں کو جلا دے۔ تم اپنا فکر کرو کہ ہمارے سوال جواب کا کیا ہوگا، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ایک سوال لکھنے والا ایک ہے، فارغ بیٹھا ہے، میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا جائز ہے، خلاف سنت ہے؟ حضور پاک نے کبھی بیٹھ کے نہیں کھایا، مجبوری ہے کھا لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت کے خلاف۔